آپ سب کے لیے عرش سے اتری ہوئی خاص الخاص دعا پیش کر رہے ہیں۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے تھے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، بلکہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس دعا کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ دعا جلد قبول کروانے کا طریقہ ہے۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر حضرت یعقوب کو بھی سکھایا تھا، یعنی یہ دلی خواہش پوری کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ، تو آج کا یہ عمل ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس عمل کی برکت سے کینسر، امراض قلب اور شدید نوعیت کے ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوتی ہے، بلکہ ایسا ذہنی سکون ملا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ میں یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اللہ پاک نے جس طرح طبی دواؤں میں شفا کا اثر رکھا ہے، اسی طرح دعا اور دم درود میں بھی شفا کا اثر رکھا ہے۔ جیسے صحیح تشخیص کے بعد معیاری دواؤں کے استعمال سے امید کی جا سکتی ہے کہ مریض شفا یاب ہو جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام قرآن سے کسی بھی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے قرآن و حدیث میں موجود پاک کلام سے جھاڑ پھونک یعنی دم کرنے سے مریض کے شفا یاب ہونے کے قوی امید ہو جاتی ہے۔ شفا دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بس علاج کرنا ہمارا کام ہے۔ جیسے طبی طریقہ ہے علاج اختیار کرنے میں کوئی کسی کو تان و طنز نہیں کرتا، تو اللہ کے کلام سے دم کرنے کے طریقہ علاج پر زبان تان و تنقید کیوں کی جائے؟ ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیمار شخص کو دم کرنا درست عمل ہے اور حدیث میں اس عمل کی اجازت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت دم پڑھا جب آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد کا اندیشہ لاحق تھا، بلکہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اس عمل میں صرف 4 الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ 4 الفاظ آپ کو ویڈیو میں بتائے جاتے ہیں، اور 4 الفاظ سے متعلق اللہ کے نبی کا ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر کے دنیا اور آخرت کے سب فائدے حاصل کر سکیں۔ اور ہاں، اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیجیے گا، بلکہ آپ اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ منفرد ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کی اس دعا کا پس منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ لہذا روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہوزاری کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمات پڑھیں، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف۔ لہٰذا جب یہ کلمات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھے تو وہی ہوئی کہ اے یعقوب، آپ نے مجھے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا ہے کہ اگر آپ کے دونوں بیٹے بھی انتقال کر گئے ہوتے تو میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا۔ ناظرین، یہ کلمات آپ کو اپنی اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے اول و آخر صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی کسی بھی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اول آپ نے درود ابراہیمی اور اس کے بعد 107 مرتبہ یہی دعا کے کلمات یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف
یہ 107 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات مناجات پوری کروائیں۔ بلکہ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے، رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا جو ہے وہ رو رو کر کرنی ہے، خوب اللہ سے رو کر دعائیں مانگنی ہے۔ حاجات کے لیے دعا مانگ کر سجدے میں اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی خواہشات اور یا پریشانیاں ہیں ان کی بھی دعا رو رو کر کرنی ہے۔ حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، رونے والی دعا رنگ لاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے نے کیا اثر دکھایا کہ چھوٹی سی جماعت نے کفار مکہ کو شکست دے دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری رات آہوزاری نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور کہا کہ اے خدا، مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ ناظرین، دعا کا درست طریقہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھا جائے، خدا کو حاضر و ناظر تصور کر لیا جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر